مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 5 ہے کہ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم۔ اب اس شعر میں اس کا جو نثری مفہوم ہوگا، نثری مفہوم سے پہلے مشکل الفاظ کی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ بے روئے مطلب روئے بغیر، مثل ابر بادل کی طرح، غبار دل دل کا بوجھ، ٹھیک ہو گیا جی، یا دل کا رنج بھی کہہ سکتے ہیں۔ برق تبسم کہتے ہیں ہنسی کی بجلیاں۔ اس کا جو مفہوم ہوگا کہ ہم مذاق میں محبوب کی ہنسی کو بجلی کہتے تھے، اب بارش کی طرح روئے بغیر دل کا غبار ہلکا نہیں ہوتا۔ شعر تکرار اور تضاد کی فنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ حسن تخیل کا بھی عمدہ نمونہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مومن خان مومن کے تخیل کی خوبصورتی کا نمائندہ شعر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اردو شاعری میں سراپا نگاری ایک مستقل مضمون ہے جس میں محبوب کے حسن کی تعریف کل کی بجائے جز کی صورت میں کی جاتی ہے۔ اس شعر میں بھی محبوب کے حسن کی تعریف مسکراہٹ کے جز کی صورت میں کی گئی ہے، چونکہ مسکراہٹ میں جب خوبصورت ہونٹ پھیلتے ہیں تو موتیوں جیسے دانتوں کی چمک بجلی بن کر دیکھنے والے پر قیامت ڈھا دیتی ہے، اس پر قیامت آ جاتی ہے۔ بقول شاعر کے مسکرا کے وہ شوخ کہتا ہے، مسکرا کے وہ شوخ کہتا ہے آج بجلی گری کہیں نہ کہیں۔ یا پھر اس کا یہ بھی ایک شعر حوالہ جاتی ہو سکتا ہے کہ وہ ہنستے ہیں تو کہتا ہوں کہ یا رب یہ بجلی دیکھیے گرتی کہاں ہے۔ شاعر کا محبوب کی ہنسی کو بجلی یا برق کہہ کر اس کا مذاق اڑانا یا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، مگر اسی برق تبسم نے ہمارے دل کو آگ لگا دی ہے، ہم فرط غم سے رونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ محبوب کی برق تبسم نے بھی ہمارے ساتھ وہی کام کیا جو آسمانی بجلی زمین پر گرتے ہی کسی بھی جاندار کے ساتھ کرتی ہے۔ اب یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں بجلی چمکتی ہے وہاں بادل خوب برستا ہے۔ اس طرح جب ہم برق تبسم پر مر مٹے اور عشق کا روگ پال لیا تو اب عشق میں پیش آنے والے مصائب کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے جب تک ہم بادل کی طرح دل کھول کر رو نہ لیں، اس وقت تک ہمارے دل کی بھڑاس نہیں نکلتی۔ بادل سے یاد آیا، شاعر کہتا ہے کہ بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا، تو میرے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا، جس کے سائے میں 25 سال گزرے ہیں وہ پیڑ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ خیر، کہتے ہیں ہم بادل کی طرح خوب روئے تب کہیں جا کر ہمارے دل کا غبار ہلکا ہوا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مذاق میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا۔ برق تبسم ہمارے دل پر گر کر اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو آسمانی بجلی بادلوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اب محبوب ہنستا ہے اور ہم روتے ہیں۔ اب اس پر ایک شعر ہے کہ ہنسے ہے کوٹھے پہ یوسف اپنا، میں زیر دیوار رو رہا ہوں، عزیزو دیکھو میری نظر سے، فلک پہ بجلی زمین پہ بنا راں۔ ہمیں مذاق جو تھا اس کا وہ حقیقت کا روپ دھار لیا، اس کی جو ہنسی تھی وہ ایک حقیقت کی شکل میں یا حقیقی طور پر وہ کیا بن گئی، اس کے لیے مطلب دکھ لے آئی، یا یوں لگا لیجئے کہ جو وہ شاعر جو تھا، جو محبوب تھا، اس کو مذاق میں یہ کہتا تھا، لیکن مذاق میں وہ چیز حقیقت میں اس کے سامنے آ گئی۔ اب شاعر کا محبوب کی ہنسی کو بجلی یا برق کہنا، مذاق نے حقیقت کا روپ دھار لیا، کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ مذاق جو ہے وہ حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ محبوب کی مسکراہٹ اور ہنسی ہمارے دل میں خوب کر رہ جائے گی، ہم محبت کا جان لیوا شوق دل میں پال بیٹھیں گے۔ اب اپنے دل اور آنکھوں کی یہ کیفیت ہے کہ جب تک دل کھول کر رو نہ لیں دل کا غبار نہیں نکلتا۔ بقول شاعر کے بھری آتی ہیں آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں ابلتے ہیں۔ اب
یہ شعر بھی ایک خوبصورت شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں مذاق مذاق میں اپنے محبوب کی ہنسی کو بجلی کہتا تھا، یہی بجلی جو ہے وہ ہمارے دل پر جا کر گری ہے۔ مومن کے اس شعر میں عاشق اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو ہنسی مذاق میں بھر کے تبسم کہتا تھا، یعنی محبوب کی مسکراہٹ پر اسے یہ کہہ کر چھیڑا کرتا تھا کہ تم مسکراتے ہو تو عاشقوں کے دل پر تمہاری مسکراہٹ بجلی بن کر گرتی ہے۔ لیکن ہوا یوں ہے کہ عاشق کا مذاق میں ایسا کہنا سنجیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے، اور واقعی محبوب کی جو مسکراہٹ ہے عاشق کے دل پر بجلی بن کر گری ہے، وہ محبوب پر ہزار جان سے فریفتہ ہو گیا ہے۔ محبوب کو جوں ہی اس بات کا احساس ہوا کہ عاشق اس پر مر مٹا ہے تو اس میں نہ صرف غرور حسن پیدا ہو گیا بلکہ اس نے عاشق سے بے رخی کا رویہ بھی اختیار کر لیا۔ شاعر کہتا ہے، شعر یاد آیا کہ حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ جب محبوب کے دیے ہوئے دکھوں اور غموں سے عاشق کا دل بوجھل ہے، جس طرح بادل پوری طرح برس کر ہی کھلتا ہے، اسی طرح عاشق کے بوجھل دل کا غبار بھی اسی صورت میں نکل سکتا ہے کہ وہ بادل کی طرح کھل کر روئے اور خوب آنسو بہائے۔ شعر کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ محبوب سے ہنسی مذاق میں کہی گئی ایک بات سنجیدہ شکل اختیار کر گئی ہے، جس سے عاشق کو بہت سے دکھوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے۔ پھر ایک اور شعر کہ بظاہر سادگی سے مسکرا کر دیکھنے والے کوئی کم بخت نہ واقف اگر دیوانہ ہو جائے۔ چلیں جی، شعر نمبر 5 کی تشریح بھی مناسب حد تک کر دی گئی ہے۔ اگلا شعر نمبر 6 ہوگا، وہ ہم کرتے ہیں، اور شعر نمبر جو 7 ہے اس میں تخلص استعمال کیا گیا ہے تو اس شعر کی تشریح ہم نہیں کریں گے۔